السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کچھ وقفے کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ذاتی مصروفیات کی بنا پر میں جو میرا معمول ہے اتوار کو میں اس میں سٹریم نہیں کر سکا۔ آج کے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے سے پہلے مجھے ذرا ایک دو چیزیں درست کرنی ہیں، اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ حضرات تھوڑا سا مجھے چند لمحات دیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد آج اپنا پروگرام شروع کریں گے۔ جسٹ اے منٹ۔ اتنے آپ حضرات اس ویڈیو کو شیئر کر دیں جہاں جہاں بھی آپ اس کو شیئر کر سکتے ہوں۔ اتنے آپ حضرات اس ویڈیو کو شیئر کر دیں جہاں جہاں بھی آپ، تو اپنے واٹس ایپ گروپس میں یا فیس بک پر جہاں جہاں بھی اس کو شیئر کیا جا سکتا ہے، یا اس کو لائک کریں تاکہ جو لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ ایک منٹ رکیے ذرا، جسٹ اے سیکنڈ انشاءاللہ۔ اوکے، تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج کا جو لائیو کیو این اے ہے آپ حضرات کے سامنے میں انشاءاللہ لنک پبلک کروں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے چند منٹ کے لیے ایک موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے، اور یہ موضوع دراصل ایک کنفیوژن کا ازالہ بھی ہے اور خود میری ایک غلطی کی اصلاح بھی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ آج سے چند ہفتے پہلے ہم نے ایک اسٹریم کی تھی، اور یہ اسٹریم میں نے کی تھی ہمارے ایک دوست ہیں صحیح مسلم ان کے ساتھ، اور اس اسٹریم کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم میں کے اوپر جو یہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ایک پریزنٹیشن بڑی فلوٹ ہوئی، اور اس پریزنٹیشن میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ قرآن کے جو الگ الگ نسخے ہیں ان میں آپس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تو وہ ایک لمبی چوڑی پریزنٹیشن ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، 7 ویریشنز آف دا قرآن۔ تو اس میں ایک بات آئی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ قرآن کریم میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جو نسخہ اور جو قرآن کی کاپی تیار کرائی تھی، وہ اس طریقے سے کرائی تھی کہ جو 7 ویریشنز ہیں اس کو اکوموڈیٹ کر سکے۔ مثال کے طور پر مالکی یوم الدین ہے سورہ فاتحہ میں، تو اس کو اس طریقے سے لکھا گیا، وہ ایک خاص اسکرپٹ ہے، اس کو اس طریقے سے لکھا گیا کہ اس کو مالکی بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ملکی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ میں نے بیان کیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ غالباً اسی اسٹریم میں یا اس کے بعد کسی اسٹریم میں ایک مشہور مرتد ہیں جن کا نام ہے مرزا غالب، تو وہ آئے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ چلیں یہ تو مان لیا کہ بہت سی ایسی قراتیں ہیں کہ ان دونوں یا تینوں قراتوں کو ایک ہی مینیوسکرپٹ میں یا ایک ہی اسکرپٹ میں اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ مالکی اور ملکی کی مثال دی، لیکن کچھ قراتیں ایسی بھی ہیں کہ ان میں آپس میں اختلاف ہے، اور ایک ہی اسکرپٹ ان دونوں کو یا تینوں کو اکوموڈیٹ نہیں کرتی۔ اور اس کی مثال میں دے دیتا ہوں، مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے یہ مثال دی تھی یا نہیں۔ اس کی مثال مثلا ووصا بہا ابراہیم اور واوصا بہا ابراہیم، تو اوصا بھی ہے اور وصا بھی ہے۔ تو اب اس کو یا تو وصا لکھا جائے گا یا اوصا لکھا جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے لکھا جائے کہ وصا بھی پڑھا جا سکے اور اوصا بھی پڑھا جا سکے۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ ایسی صورت میں پھر کیا ہوا؟ تو میں نے جو بات کہی وہ میری یادداشت کے اوپر مبنی تھی، اور جب میں نے اس کو چیک کیا تو وہ چیز غلط نکلی، لیکن اس سے ہمارے اس دعوے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہمارا دعویٰ مزید مضبوط ہوتا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جتنی متواتر قراءتیں تھیں ان تمام کی تمام متواتر قراءتوں کو اکوموڈیٹ کیا۔ میں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ حضرت عثمان کے تیار کردہ جو 7-8 مصاحف تھے
کہ جو انہوں نے مسلم کیپٹلز میں اس زمانے میں بھیجے، تو جو قراءت اس اسکرپٹ میں اکوموڈیٹ نہیں ہو سکتی تھی اس قراءت کو انہوں نے فٹ نوٹ میں لے لیا. یہ بات میں نے کہی جو مجھے غلط یاد تھی. جب میں نے اس کو دوبارہ چیک کیا اور آج ہی اتفاق سے مجھے چیک کرنے کا موقع ملا تو حقیقت اس کے برخلاف ہے. حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر جو میرا ریفرنس ہے اس کو میں شیئر کرتا ہوں. اس سے ہمارا جو مقدمہ ہے وہ کمزور نہیں ہوتا بلکہ مزید مضبوط ہوتا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ ہمارا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی متواتر قراءتیں ہیں وہ ساری کی ساری مصاحف عثمانی یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو مصاحف تھے جو انہوں نے تیار کیے تھے 7-8، ان تمام کی تمام مصاحف میں وہ متواتر قراءتیں موجود تھیں. کس طرح موجود تھیں یہ میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے لگا ہوں. آج کا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ضروری ہے کہ اس غلطی کی اصلاح کر لی جائے اور جو صحیح بات ہے وہ رکھ دی جائے. تو میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی. جسٹ اے سیکنڈ. یہ کتاب ہے. اچھا، اس میں جو سائیڈ میں اردو میں لکھا ہوا یہ سب میرے نوٹس ہیں. کتاب کا جو نام ہے وہ ہے دا ہسٹری آف دا قرآنک ٹیکسٹ، اور یہ اس کا پیج نمبر 99 ہے. اچھا، تو اس کے جو آتھر ہیں وہ ہیں شیخ مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی یہ بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے. اس میں انہوں نے یہاں سے یہ بات لکھی ہے. اچھا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ in each case finding both readings to be authentic and of equal status retained them in different copies. یعنی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اگر دو قراءتیں ایکول اسٹیٹس کی یعنی متواتر ملی اور ایک ہی اسکرپٹ میں ان دونوں کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا ہو تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان دونوں قراءتوں کو باقی رکھا لیکن الگ الگ نسخوں میں باقی رکھا. ایسا نہیں کہ کسی ایک قراءت کو فٹ نوٹ میں لکھ دیا ہو. آگے کہتے ہیں کہ the inclusion of both side by side would only have wrought confusion، کہ اگر وہ دونوں قراءتوں کو ایک ہی نسخے میں سائیڈ بائی سائیڈ لکھتے تو اس سے بہت زیادہ کنفیوژن پھیلتا. Alternatively, placing one of them in the margin would imply a lesser degree of authenticity. اور اگر وہ کسی ایک قراءت کو مارجن میں یعنی حاشیے میں یا فٹ نوٹ میں لکھتے تو اس قراءت کو جس کو فٹ نوٹ میں لکھا گیا اس کو کم درجہ یا کم آتھینٹسٹی حاصل ہوتی، کم اعتبار حاصل ہوتا، اور جس کو اصل متن میں رکھا ہے، ٹیکسٹ میں رکھا ہے، اس کو زیادہ اعتبار حاصل ہوتا، جبکہ دونوں ایکولی اسٹیٹس کی ہیں. لہذا by placing them in different copies he accommodated them on equal terms. لہذا انہوں نے یہ کیا کہ ایک قراءت کو ایک کاپی میں لکھا اور دوسری قراءت کو دوسری کاپی میں لکھا، اور اس طریقے سے دونوں قراءتوں کو جو ان کا ایکول اسٹیٹس تھا وہ دیا. The modern approach of textual، اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ the modern approach of textual criticism requires that when variations arise between two manuscripts of equal status, the editor cites one of the two in the core text while the deviations are consigned to footnotes. وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کا جو ماڈرن اپروچ ہے ٹیکسچوئل کرٹیسزم کا وہ یہ ہے کہ اگر دو مینیوسکرپٹ میں اختلاف ہو رہا ہے تو جو ایڈیٹر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ کسی ایک عبارت کو جو کور ٹیکسٹ ہے اس میں رکھتا ہے اور جو مختلف عبارت ہے دوسرے مینیوسکرپٹ میں پائی جا رہی ہے اس کو فٹ نوٹ میں. لیکن دس میتھڈ از انجسٹ however، لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ غیر منصفانہ ہے. کیوں؟ ایز اٹ ڈیموٹس دا ویلیو آف دا سیکنڈ کاپی، اس لیے کہ جس نسخے کو آپ فٹ نوٹ میں ذکر کر رہے ہیں اس کو آپ نے سیکنڈری درجے کا قرار دے دیا اور جس کو آپ کور ٹیکسٹ میں ذکر کر رہے ہیں وہ پرائمری لیول کا ہے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سامنے دو متواتر قراتیں ہیں اور اگر ایک اسکرپٹ میں وہ دونوں متواتر قراتیں اکوموڈیٹ نہیں ہو پا رہی ہیں تو انہوں نے جو 7-8 کاپیز حضرت عثمان کے زمانے میں تیار ہوئیں تو کسی ایک کاپی میں انہوں نے ایک قرات لکھی اور دوسری کاپی میں انہوں نے دوسری قرات لکھی. آج جو ہمارے درمیان
ورش یا عاصم یا اسی طریقے سے حفظ کی قراتوں کے مطابق الگ الگ قرآن موجود ہیں. وہ دراصل الگ الگ قرآن نہیں ہیں, وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جو الگ الگ قراتیں ہیں ان کو الگ الگ مصحف میں درج کیا تھا. یہ وہ قراتیں ہیں کہ جو ایک ہی اسکرپٹ جن کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا تھا, اور اگر ایک ہی اسکرپٹ ان کو اکوموڈیٹ کر سکتا تھا تو اس کو اسکرپٹ کو اس انداز سے لکھا گیا کہ ملٹیپل قراتیں اکوموڈیٹ ہو جائیں, جیسے میں نے مالکی اور ملکی کی اگزامپل دی ہے. تو یہ مجھے وضاحت کرنی تھی, یہ حوالہ میں نے پیش کر دیا ہے. تو میں نے جو بات کہی تھی اس سے پہلے, اور میں اس سے رجوع کرتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے گویا کہ جو ایک متواتر قراتیں, کچھ متواتر قراتیں فٹ نوٹ میں لکھی تھی, میں اس سے رجوع کرتا ہوں. فٹ نوٹ میں نہیں بلکہ الگ الگ مصاحف میں انہوں نے لکھا تھا, اور اس سے ہمارا مقدمہ کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہوتا ہے الحمدللہ. اچھا جناب, تو اب میں لنک عام کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں ابو تراب صاحب اور علی رضا خرم صاحب دونوں کا استقبال کرتا ہوں. اسٹریم میں تشریف لائے, تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑا, اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے ابو تراب؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا, کچھ کہنا چاہیں گے آپ اسٹریم شروع ہونے سے پہلے؟ ہمارے علی رضا صاحب شاید کنیکشن ان کا ڈراپ ہو گیا, چلے گئے, کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی, شروعات میں مطلب جو آپ نے پریزنٹیشن دی اس میں مطلب دیکھ کے ایک بات تو صاف ہو گئی کہ ہم لوگوں کی جو دعوت ہے وہ حق پر ہے, اور حق سے ہم لوگ عناد نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ پبلکلی آ کے جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کا جو ہے مادہ رکھتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو چیزیں ہیں, اصل میں اسلام کا مسئلہ تو حق پر ہی ہے, اور جس طریقے سے اس کی حقانیت ہے, بس ہمیں لوگوں کے سامنے اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت ہے, ہم کو ڈیفینڈ کرنے کی ان چیزوں کو ضرورت نہیں پڑتی. جی ہاں, آپ نے اچھا کامنٹ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں چونکہ ہماری دعوت حق پر قائم ہے, تو حق کے راستے میں اگر ہمیں کسی چیز سے رجوع بھی کرنا پڑے تو ہم رجوع کرتے ہیں. اور یہ جو رجوع ہم کر رہے ہیں یہ دراصل بشری اور انسانی غلطیاں ہیں. ظاہر ہے کہ ایک چیز آپ نے سالوں پہلے پڑھی ہے, اب اس میں آپ کی یادداشت گڑبڑ کر سکتی ہے. وہی میرے ساتھ ہوا. تو جب میں نے اس کو آج اتفاق سے دوبارہ ریویو کیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارا مقدمہ کمزور نہیں بلکہ مزید مضبوط ہو رہا ہے. اور اگر البتہ مجھے غلط یاد تھا, جو مجھے یاد تھا اگر اس کے اعتبار سے ہوتا تو شاید ہمارا مقدمہ کمزور ہو جاتا. تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے غلط یاد تھا, کتاب میں صحیح لکھا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ جو صحیح بات ہے میں اس کو پیش کر سکوں. عامر حق صاحب, آپ کا بھی استقبال ہے, آپ تشریف لائے, ماشاءاللہ رونق بڑھ گئی. جزاک اللہ. سب سے پہلے تو السلام علیکم آپ کو بھی, ناظرین کو. حضرت میں ابتدائی طور پر سب سے پہلے تو آپ نے جس غلطی کا اصلاح کیا اور جس سے رجوع کیا اور پھر اس کے تائید کے طور پر یا تقویت کے طور پر جو دوسری چیز پیش کی, یہ مسلمانوں کا ہی خاصہ رہا ہے اور اسلام کی ہی تعلیم ہے. آقائے دو جہاں فدا ہو ابی و امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. جی ہاں, ابن آدم جو ہے خطا کار ہو سکتا ہے, مگر بہترین خطا کار وہ ہیں جو رجوع کریں, اپنی اصلاح کریں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اصلاح بھی کی اور علم میں اضافہ بھی کیا, مگر جس سے متعلق یہ بات تھی اس کے اوپر دائیں بائیں سے گزر گئی ہوگی. مسئلہ یہ ہے, اور وہ یہ تکرار جاری رکھیں گے. مگر آپ کی جو شرعی, اخلاقی اور علمی ذمہ داری تھی اور منصبی ذمہ داری تھی, یس وہی آپ نے کلیئر کر دیا. سامنے والا اس کو اہمیت دے نہ دے, اس کو سمجھے نہ سمجھے, ہمیں اس سے مقصد نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آن ریکارڈ اس چیز کی اصلاح کر لیں جو ہم سے غلطی ہوئی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. دوسری چیز حضرت یہ ہے کہ پبلک کے بھرپور اسرار کے اوپر, ٹھیک ہے شاعر نے یہ کہا ہے کہ ملاقاتیں مسلسل ہوں تو دلچسپی نہیں رہتی, ملاقاتیں مسلسل ہوں تو دلچسپی نہیں رہتی, یہ بے ترتیب یارانے بھلے معلوم ہوتے ہیں. پبلک آپ کی صحت اور آپ کی غیابت کے بارے میں جاننا چاہتی تھی. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ. اصل میں 2 ہفتے کا بلکہ 3 ہفتے کا شاید ناغہ ہوا ہے. بیچ میں 2 ویکینڈ ایسے آئے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, ناساز تھی اچھی خاصی, تو میں اس لائق نہیں تھا کہ اسٹریم کر سکوں. اس کے بعد پھر میرا انڈیا کا سفر ہوا, اور ایک ویکینڈ میرا انڈیا میں تھا. بنگلور کا میرا سفر ہوا, دیوبند کا سفر ہوا. دیوبند سے تو میں اوریجنلی بلانگ کرتا ہوں, تو ظاہر اپنے گھر تو جانا ہی تھا. پھر اس کے بعد بنگلور کا سفر ہوا, تو یہ سفر میں 1 ہفتہ گزر گیا. تو الحمدللہ ناؤ آئی ایم بیک, اور امید ہے کہ اب بلا ناغا ہر ہفتے اسٹریم ہوگی انشاءاللہ, الا یہ کہ کہیں کا سفر ہو جائے. بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ سفر وفر کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے مسئلہ.
سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت